السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع علم العادات کے بارے میں ہے۔ علم العادات، عادات جمع ہے عدد کا۔ مثال کے طور پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو وہ علم جو عادات کے ساتھ یعنی عدد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو علم العادات بولا جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ریاضی کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ بینک میں جو آپ اپنے کھاتے کا علم جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو لازم ہے کہ آپ 1 2 3 سے واقف ہو۔ اسی طرح آپ اپنے دفتر میں، اسکول میں اور اپنے جیب میں جو آپ کا مال پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو ریاضی کے عادات کے مطابق علم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا نقد ہے، کتنا جنس ہے۔ المختصر یہ کہ ریاضی کے عادات کے بغیر کوئی زندگی ہی نہیں۔ آپ کسی بھی زبان میں دیکھ لیں، عربی میں جو ہے 1 2 3 4 5، انگریزی میں 1 2 3 4 5 6، اردو میں 1 2 3 4 5 6، فارسی میں 1 2 سا، اور اسی طرح مختلف زبانوں میں عادات کے لیے مختلف الفاظ مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر عادات جو ہے وہ 1 سے لے کر 100 تک، اصل عادات جو ہے وہ 1 سے لے کر 100 تک ہے، لیکن اس کی بنیاد 1 سے لے کر 9 تک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہمارے چینل کا جو عدد ہے وہ 666 ہے۔ 666 آپ 3 میں اس کو ضرب دے دے تو 3 18، 18 کا مفرد 9 آتا ہے۔ تو سارے علم العادات کی بنیاد وہ 9 پر ہے، اور 9 جو ہے وہ بہت بڑا عدد ہے۔ 10 جو ہے اس میں 0، وہ آپ کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ آپ جو 1 سے شروع ہو گئے ہیں تو 9 کے بعد آپ 10 میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن 10 حقیقت میں 1 ہی ہے، اور 11 جو ہے وہ 2 ہے۔ اس طرح 13 یہ 4 ہے، 12 3 ہے، اور آپ اس طرح شمار کرتے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے ہندسوں کے اس کمالات پر۔ اسی طرح 1 نیچے 11 ہے تو یہ 2 ہے، 21 ہے تو 3 ہے، 31 ہے تو 4 ہے، 41 ہے تو 5 ہے، اور آپ 91 تک آئیں گے تو پھر یہ 10 بن جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں 1 ہے۔ اسی طرح آپ آخر میں دیکھ لیں، اوپر 10 ہے اور نیچے 20 ہے، تو یہ حقیقت میں 1 2 3 4 5 6 آخر تک آپ آ جائے تو 1، یعنی اس کا ابتدا بھی 1، اس کا انتہا بھی 1۔ اور یہ اصل ہے قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ، هو الاول والآخر، یعنی اللہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ تو ریاضی کے جو بنیادی عادات ہے وہ ہمیں اللہ کی توحید کے بارے میں دعوت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ ہمارے علم کا تعلق بھی علم العادات کے ساتھ ہے۔ علم العادات ابجد سے شروع ہوتا ہے۔ عبرانی اور عربی کا ابجد تقریباً ایک ہی ہے، لیکن انگریزی ابجد علیحدہ ہے۔ ہمارے ہاں جو ابجد ہے وہ 2 قمری ابجد اور شمسی ابجد پر مشتمل ہے۔ ابجد کا معنی ہے الف با جیم دال، اور اس کے اعداد مقرر کیے گئے ہیں۔ الف کا 1، با کا 2، 3 کا، جیم کا 3 اور دال کا 4۔ اسی طرح حوض، ہا جو ہے وہ 5، وہ جو ہے 6 اور دال 7۔ حتی 8 9 10۔ کلمن 20 30 40 50۔ سعفس 60 70 80 90۔ قرشت
100 200 300 400 یہاں تک جو ہے وہ یہ عبرانی ہے۔ عربی مفکرین نے اس میں اضافہ کیا سخت کا اور دوزخ کا، تو 500 600 700 800 900 1000۔ جب ہم کسی عدد کو لیتے ہیں تو مفرد کو مفرد لیتے ہیں اور مرکب کو مرکب لیتے ہیں، پھر ان کو جمع کر کے ان کا مفرد نکالتے ہیں، اور اس مفرد کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ آدمی میں بیماری کیا ہے، اور اس کا جو ماضی ہے یہ کیسا ہے، مستقبل کیسا ہے، اور حال کیسا ہے۔ علم الاعداد ایک الہامی علوم میں سے علم ہے، اور اس کا ناطہ جو ہے بعض مفکرین کے نزدیک انبیاء کرام سے ملتا ہے۔ اس طرح اسلام میں اس علم کی جو سب سے زیادہ آبیاری کی وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس کو مغربی دنیا اسلام کا سپرمین کہتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے علوم کا احیاء کیا اور بہت سے علوم ایجاد کیے۔ انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم ابجد پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ آپ کو اور ہمیں سمجھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔